اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو غاصف۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے نیمرولوجی پہ۔ ہمارا پروگرام رائٹ نمبر کیا ہے، آئیے جانیے کہ آپ کی زندگی کا رائٹ نمبر کیا ہے اور حقیقت میں رائٹ نمبر کیسے کیسے کام کر رہا ہے، اور یہ رائٹ نمبر آئے کہاں سے، رانگ نمبر آئے کہاں سے، کارمک نمبر آئے کہاں سے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، نام رکھتے ہیں، اس کے بعد ہماری زندگی رائٹ رانگ یا کارمک پہ چلنی ہوتی ہے۔ بیسک ہمارا نام ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے تو اسلام میں نہیں تھا نام دیکھ کے رکھیں، ایسا وہ ہے۔ کیا ہم ابھی اسلامی دنیا میں چل رہے ہیں یا صرف نام میں چل رہے ہیں؟ کیا ہم اسلامی تاریخوں پہ کام کرتے ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنا کے دیا، جو اسلامی نظام ہے، کیا ہم اس پہ عمل پیرا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شادی میں کم سے کم خرچ ہوگا وہ برکت والی ہوگی۔ کیا آج ہم نے اپنی شادیاں دیکھی ہیں؟ ولیمہ کرنے کا حکم ہے، بڑے دھوم دھام سے کریے، مگر آج ہم بچی پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ جہیز بھی لیں گے، پھر جی 200-500 ہمارے باراتی ہوں گے۔ کیا ہم خود اسلام پہ چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ اپنی صبح صادق کے وقت کریے، اور ہم کب اٹھتے ہیں؟ 11 بجے، یعنی کہ زوال کے وقت۔ تو ہم رانگ نمبر میں تو چلے گئے۔ جیسے کہ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 30 آیات ہیں، اور اس کی سورہ کوثر کی 10 حروف ہیں، اور ہر آیت کی 10 حروف پہ مبنی ہے۔ پہلی آیت 10 ہے، دوسری آیت 10 ہے، تیسری آیت 10 ہے، تو 30 مکمل ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ اس حروف الف جو ہے وہ 30 دفعہ آیا، ہر جگہ 10-10 دفعہ آیا ہے، اور ہر سورت کو آخری حروف جو آیا ہے وہ آیا ہے رے، راہ عربی میں کہتے ہیں، کیونکہ پہلا عدد اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، 2 عدد کیونکہ شمسی ہے، قمری ہے، پہلا عدد شمس پہ بات کر رہا ہے، دوسری عدد قمری پہ بات کر رہا ہے۔ تو ہماری زندگی چاند اور سورج کے بیچ میں ہے۔ چاند بھی اثرات انداز کر رہا ہے، سورج بھی اثر انداز کر رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں جانتے کہ حقیقت میں ہماری زندگی، ہم اب شمسی لوگ ہیں، ہم تاریخیں کون سی رکھتے ہیں، ہجری یا عیسوی؟ آپ نے جو کام کرنا ہو، نکاح پہلے ہوا کرتے تھے، مساجد میں ہوا کرتے تھے، اور بہت کم لوگ ہوتے تھے، عصر مغرب کے درمیان ہو جایا کرتے تھے۔ آج آپ نکاح کہاں کر رہے ہیں؟ کیا آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح کر رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمِن شَرِّ الْحَاسِدٍ إِذَا حَسَد، قرآن کی آیت، سورہ فلق کی آیات ہے۔ بہت ساری حسد والی نظریں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ، کیونکہ وہ درجات پہ رکھتا ہے کہ میں جسے زیادہ دولت دے رہا ہوں وہ کس طرح سے خرچ کر رہا ہے، اور جسے صبر کی تلقین میں آ رہا ہے وہ صبر شکر سے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جب ان کی بچیاں شادیوں میں آتی ہیں تو ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کرتے۔ کچھ سے ہائے نکلتی ہے، کیا نظر نہیں لگتی؟ تو اس وقت نظر کا سر انداز ہو جاتی ہے، تو پتہ چلا جی شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی مگر سکسیسفل نہیں ہو رہی۔ نظر کا بھی بہت بڑا اثر ہماری زندگی پہ۔ تو نظر کو عدد کو ہی لے لیجئے، جب نظر کا عدد کام کرتا ہے تو زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں، ہم لوگ کارمک نمبر کے زیر اثر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے، قرآن میں 3,40,740 حروف ہیں، اسی طریقے سے 6,666 آیات ہیں، 540 رکوع ہیں،
اور 114 सूरतें हैं और 30 पारे हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर एक्टिव हुए? 9, 6 और 3। इसका मकसद है कि ट्राइंगल बेस के ऊपर आपकी जिंदगी के असरात, आपकी पूरी यूनिवर्स को जो एनर्जी आ रही है वो 9 से आ रही है। आजकल आपने एक बहुत कुछ देखने में आता है कि लोग कहते हैं जी हमने बहुत सारी जगह सीवी दी मगर कोई जवाब रिस्पॉन्स नहीं आता। रोजगार की बहुत तंगी है और बहुत सारी वैकेंसीज भी आ रही होती हैं। लोगों ने एमबीए किया हुआ है मगर वो जॉब क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी से वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज की। एक और बात करता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 रातों की इबादत का हुक्म दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम पे 40 साल की उम्र में वही नाजिल हुई। तो 4 का आदत कैसे एक्टिव कर रहा है? और ये सिस्टम का आदत है, काम को लेके चल रहा है। अल्लाह ताला ने कहा ना, हमने 6 दिन में दुनिया की तख्लीक की। 6 का आदत क्या है? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का आदत है, प्यार का आदत है। अल्लाह के वो 7 दिन बना रहा है। एक दिन उसने कहां रखा? क्या चीजें छुपाई? उसने मख्फी भी रखी है और जाहिर भी किया है। मख्फी उसने खास लोगों के लिए, जैसे रहमान और रहीम। अल्लाह ने उनके जोड़े बनाए हैं, उन जोड़ों को समझिए। हम जोड़े नहीं समझ पा रहे हैं। आप जिस घर में डोर होगा, दरवाजा होगा, खिड़की भी होगी। अब देखिए, जो हमारा टेंपल होता है वो हमारा किस साइड पे होता है? वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। अगर आप जॉब चाहते हैं और फॉरेन चाहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह रोजी देगा। नंबर 1 तो मेरे भाई, सबसे पहले तो हम सबको चाहिए कि नमाज फजर अदा करें। नमाज के बिना वज़ाइफ भी बेकार हैं, क्योंकि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करने का हुक्म है और ज़कात देने का हुक्म है। ये भी जोड़े रख दिए अल्लाह ने। आप नमाज फजर अदा कीजिए और जो एक सीवी लिख रहे हैं आप उससे उंगली से ड्रॉ करना है 369। फजर की नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ो 3 दफा पढ़िए। इसमें बारी ताला या रज़्ज़ाक़ो या अल्लाहु, आपने जोड़े बनाने, एक अकेला कुछ नहीं पढ़ना। जिससे मैं बात कर रहा था, अल्लाह ने रहमान और रहीम, रहमान वो तमाम लोगों के लिए है और रहीम खास लोगों के लिए है। अब हम कहते हैं ना, या मुगनी हमें गनी कर दे और सखी भी कर दे, तो मुगनी और गनी साथ हो गए। रज़्ज़ाक रोजी मांग रहे हैं, फिर उसके साथ फतह भी मांगे। जब हम फतोहात होंगे हमारे पास, क्योंकि नंबर को लेके चल रहे हैं, हमारी जिंदगी कहाँ स्टक हो रही है। तो मैं बात कर रहा था, फजर की नमाज के बाद जो भी अपनी सीवी ले रहे हैं, नमाज अदा कीजिए। नमाज अदा करने के बाद या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु 3 दफा पढ़िए सिर्फ। फिर वही दोपहर में 6 दफा इस बात को दोहराइए और फिर रात को 9 दफा दोहराइए। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में, 6 दिन में, 9 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह आपको कॉल आ जाएगी। आप करके देखिए, मगर सबसे पहले उस रब्बे जुल जलाल पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस पैदा करिए अपने अंदर। हम लोग कोई भी काम करते जी करके देखते हैं, नहीं, आप प्रेजेंट टेंस में बात कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूं, मेरा काम हो जाएगा, हो गया है। क्यों यकीन नहीं करते? हमारा यकीन का रेशो क्यों कम है? खुदारा अपने आप को सोचिए, संभालिए, अपने घर को लेके चलना है आपको। ये नंबर हमारी जिंदगी में बहुत असर कर रहे हैं, इन नंबरों को एक्टिव करिए। जब हम नंबरों को एक्टिव करेंगे तो उसके समरात देखेंगे। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है, और जिसे अल्लाह ने हिकमत अता फरमा दी उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई, यानी कि समझें गैबों की चाबी मिल गई। चाबियां तो बहुत सारी हैं, अल्लाह जिसे चाह रहा है वो उसे दे रहा है। जिस तरीके से हमारी कायनात की एक फ्रिक्वेंसी है जो 432 हर्ट्ज पर
432 کا جو روٹس بنتا ہے وہ 9 بنتا ہے. جس طریقے سے ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہیں اور ایک دن میں 86400 سیکنڈ ہیں, اس کا بھی 9 بنتا ہے. 9 ہماری زندگی میں بہت بڑا اثر کر رہا ہے, کیونکہ یہی 9 نمبر ہے جو سب نمبروں کو کنٹرول کر رہا ہے. کیونکہ جو ہمارے اندر انرجی ہے جب وہ بوسٹر کرتی ہے تو وہ 9 نمبر ایکٹیو کرتا ہے. کیونکہ 3 ڈائمینشن جو ہمارا ہے اس کو ہمیں ایکٹیو کرنا پڑے گا 3 6 9 سے. جیسے نکولا ٹیسلا, آپ نے نام سنا ہوگا, اس نے کافی حد تک اس کوڈ کو جان لیا تھا. اللہ نے اس کے اوپر راز کھولے تھے, مگر جو اس نے بتانا چاہا تو رب ذوالجلال نے, کیونکہ وقت نہیں آیا تھا, اس کو اٹھا لیا تھا. کیونکہ اللہ تو جسے چاہتا دیتا ہے, جو اس کی طرف بڑھا. کون ہے جسے نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے. وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے, مسلمانوں کا رب نہیں ہے, پوری کائنات کا رب ہے. اس رب سے جڑ کے تو دیکھیے, اس رب سے حقیقت میں مان کے دیکھیے, وہ اپنے راز آپ پہ کھولے گا. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جنگل جانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز ادا کیجئے, ماں باپ کو مسکرا کے دیکھیے. یقین کریں, ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا حضرت ماشاءاللہ آپ نے کتنے حج کیے؟ تو انہوں نے کہا مجھ نے تو اتنے حج کیے مجھے یاد نہیں. تو میں ایک دم حیرت میں پڑ گیا, کیونکہ ان کی عمر 60 ہوگی, 59 60 ہوگی, تو اتنے حج کیسے؟ پتہ چلا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی آپ نے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب. حج مبرور یعنی کہ قبول ہوا ہوا. دیکھیں, قبول کا پہلا لفظ قاف ہے, وہ الف ہے, وہ وحدہ لا شریک ذات قبول کر رہا ہے. پھر نمبر پہ بات آ گئی ہے. تو ہم نمبروں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جان پا رہے کہ نمبر ہماری زندگی کو کیسے کیسے لے کے چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم نظام شمسی میں چل رہے ہیں. آپ دیکھیے نا, ہمارا سونا جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو ہم اپنے روزگار شروع کرتے ہیں, اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں. آج کل لوگ کاروبار کے لیے بھی پریشان ہیں. میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے اپنے 3 6 9 کو ایکٹیو کیجئے. اور ایکٹیو کا طریقہ بہت آسان ہے. نماز فجر, نماز ظہر اور نماز عشاء میں 3 نمبر ایکٹیو ہوگا فجر کے اندر, اور نماز ظہر میں 6 ایکٹیو ہوگا, اور عشاء میں نماز عشاء میں 9 ایکٹیو ہوگا. صرف اتنی سی تو بات ہے, اور کتنا بڑے ثمرات آپ کے اوپر بس رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نچھاور کرے گا آپ کے اوپر. تو درود و سلام کے ساتھ اللہ اس رب ذوالجلال حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجیے, اور اپنے یقین کو پاورفل بنائیے, کانفیڈنس پیدا کریے. آپ یہ مت سوچیے کام نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا. ایک ہاتھی کا بچہ تھا, اس کے پیر میں ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی, وہ نہیں توڑ پاتا تھا, کھول نہیں پاتا تھا, تو وہیں کھڑا رہا. بڑا ہو گیا تو بھی وہ زنجیر بندھی رہی. تو جب اس نے حالانکہ بڑی ہاتھی آپ کو پتا ہے دیوار گرا دیتا ہے, درخت گرا دیتا ہے, اتنی پاور ہوتی ہے اس کے اندر, مگر اس کے مائنڈ میں ایک فکس تھا, کار میں ایک نمبر فکس تھا کہ میں اس کو نہیں توڑ پاؤں گا. تو وہ ایز اٹ از ویسے ہی بنا رہا. تو یہی ہماری زندگی کا حال ہے. آپ پہلے نیگیٹیوٹی کیوں ہائر کر لیتے ہیں؟ یار یہ کام ہوگا, پتہ نہیں ہوگا. ارے ہوگا, اس رب ذوالجلال نے اپنا خلیفہ بنا کے آپ کو بھیجا ہے. آپ معمولی انسان نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو ایک ہیلر بنا کے بھیجا, آپ کے ہاتھوں میں وہ تاثیر رکھی ہے. آپ دیکھیے نا, جب کوئی روتا ہے, کسی کی میت ہو جائے, اور آپ اس کو دلاسا دیتے ہیں دوسرے شخص کو, تو آپ کے اس کے ایک تھپتی دیتے ہیں, اس کے اندر ایک سکون سا فیل ہوتا ہے. وہ آپ کے ہاتھوں کی ریز اس کے اندر جاتی ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو تو نیگیٹیوٹی سے نکالیے. جب بھی آپ لوگوں میں, کیونکہ آج کل گیدرنگ اس طرح کی ہوئی بھی ہے, جب بھی آپ باہر سے گھر جائیں تو اپنے ہاتھ نمک سے دھوئے گا. جب آپ واش کریں گے تو نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ اپنی بیٹی کے متعلق مجھ سے معلومات لینا چاہ رہے تھے. کہنے لگے بیٹی میری ہے, بیمار رہتی ہے جب سے پیدا ہوئی ہے. تو میں نے اس کی ڈیٹ آف برتھ چیک کی, اس کا نام چیک کیا. اس بچی کا نام عشا تھا. جب اس کا نام چیک کیا تو میں نے کہا یہ تو بیمار رہے گی اکثر. تو 2 سال کا پیریڈ اس نے اس میں بیماریوں میں گزار دیا اس بچی نے. تو ہم نے اس کا نام چینج کیا. اس کا نام ہم نے رکھا فضا ارشد.
الحمدللہ جب اس کا نام چینج کیا تو کیونکہ نام چینج ہونے کے بعد 60 ڈیز سے 90 ڈیز لگتے ہیں، دیکھیں پھر وہی آ گیا 6 کا عدد اور 9 کا عدد. اس کے بعد ماشاءاللہ آج وہ بچی پڑھنے بھی اچھی ہے، صحت بھی بہت اچھی ہے. تو خدا را جب آپ کے بچے پیدا ہوں اسی وقت ان کے نام صحیح رکھیے، ان کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچائیے. اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ جی بس آپ دعا کریں اللہ نے بیٹی دیے نصیب اچھے کرے. ارے اللہ تعالیٰ بیٹی رحمت سے، کیونکہ رحمت للعالمین سے رحمت بنی، وہ بچی تو پیدا ہی رحمت لے کے ہوئی ہے، وہ نصیب بھیجے گا کیوں خراب؟ نصیب ہم خراب کرتے ہیں کیونکہ آج لوگ پیسے کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں. پہلے کیا دیکھا کرتے تھے کہ جی خاندان اچھا ہو، لڑکا شریف ہو، خوبصورت ہو، اسی طرح لڑکی کو دیکھا جاتا تھا. آج ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں، آج ہم پیسے دیکھتے ہیں، ہم خاندان نہیں دیکھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو یہی فرمایا تھا، خوبصورتی دیکھنا، اگر مالدار ہو تو بہت اچھی. کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تھا، اور آپ ماشاءاللہ ایک تاجرہ تھی. میں ایک بہت پیاری بات بتاؤں، چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. ہر شخص مارکیٹنگ کر رہا ہے، سیلز کا کام کر رہا ہے. ہم سب کے بڑے سیلز مین کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور ماشاءاللہ جو یہ ٹاپک ملا جس کو، ان کے پاس یہ موجود، الحمدللہ ان کو یہ سہارا ملا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں کی شادی کر رہے ہو، اللہ کے واسطے نام ملا لو. ہم لوگ قمری زندگی میں نہیں جی رہے، اسلامی زندگی میں نہیں جی رہے. آج 400-200 لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، سب کی نظریں لگتی ہیں. کیا ہم جب نکاح پڑھتے تھے تو دلہا دلہن نفل ادا کرتے تھے؟ آج کہاں سے کریں گے؟ اگر نفل ادا کرنے پڑے تو وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کریں گے تو میک اپ اتر جائے گا. تو کہاں سے رحمت برسے گی؟ تو کم سے کم بچیوں کا نام ہی ملا لیا کریں، اس کے ہسبینڈ سے کیسا میچ کر رہا ہے. آج آپ بلڈ لگوانے جاتے ہیں، کراس میچ کراتے ہیں، تو کراس میچ کے بنا بلڈ نہیں لگ سکتا. ہر چیز کی میچنگ ہے، گھر کی لوکیشن دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو خدا را اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانے سے پہلے بچے کا پلین جان لیں. ایموشنلی بچہ ہے، مینٹلی بچہ ہے، فزیکلی بچہ ہے، وہ کس پلین کا بچہ ہے، اس کے لیے کون سا رہے گا، کس اس میں، اس کے لیے میڈیکل صحیح رہے گا، انجینئرنگ صحیح رہے گی، کمپیوٹر سائنس صحیح رہے گا، اسلامیات صحیح رہے گی، وہ کس پلین کا بچہ ہے. بس ہم جان چھڑانے کے لیے کرا دیتے ہیں بچوں کو. آج ماں سے بچے پیار کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کا آپ موبائل تھما دیتے ہیں. پہلے ماں ان کو لوری سناتی تھی، اللہ اللہ کر کے ان کی گود میں اپنی سلا دیا کرتی تھی. آج جان چھڑاتی ہیں، موبائل دے دیتی ہیں، بچہ اسی میں لگا ہے. اسی کی ریزز اس بچے پہ آ رہی ہیں، کیونکہ اس موبائل کا نمبر اس بچے کے اوپر اثر انداز کر رہا ہے. ابھی بچہ چھوٹا ہے، آپ کو پتا جب بچہ 3 سال تک کا نہ ہو آپ اس کو ڈانٹیں بھی نہیں، کیونکہ وہ پک نہیں کرتا اسے کیا کرنا ہے، کیا رائٹ ہے کیا رونگ ہے. اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو سنواریے، اپنے بچوں کی زندگی کو سنواریے. تو خیر ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے کیونکہ بہت کچھ ہے بتانے کو، اور جو ہم تک اللہ پاک کے فضل سے نالج آئی ہے ہم سب چاہتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو میں تو یہی چاہوں گا، میرے پاس تو الحمدللہ کمنٹس آتے رہتے ہیں، بہت ہوتا رہتا ہے. اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے، تجربہ کریے، ہوگا. میں نے پانی کی مثال دی تھی تو الحمدللہ اس کا رزلٹ میرے پاس ایک صاحب نے کر کے بھیجا. تو آپ بھی 369 کو ایکٹیو کیجئے. 369 آپ کی زندگی میں بہت کچھ لے کے آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایک انرجی رکھی ہے. اس انرجی سے ایک ٹاسک بنائیے. آپ سوچئے نا، جب تک آپ سوچ میں پلک نہیں لگائیں گے تو موبائل چارج نہیں ہوگا. بارش میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چھتری لینی پڑے گی. کبھی بارش کے اندر گیلے کپڑے سوکھیں، کوئی نہیں سکھائے گا، بے وقوفی ہوگا، وہ لوگ اسے پاگل کہیں گے.
تو میرے بھائی جو اللہ نے عقل دی ہے اسے استعمال کیجئے، کیونکہ ہمارا شعور اور لاشعور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس دنیا میں چل رہے ہیں. بارات کہاں جا رہی ہے سوار سب ہیں. آج ہم لوگ شادیوں میں جا رہے ہوتے ہیں نا، صرف کیا ہو رہا ہوتا ہے، بس جائیں گے آ جائیں گے. کیا آپ وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اے بار الہ اس جوڑے کو سلامت رکھنا، اس سے خوشیاں نصیب فرمانا؟ نہیں. اللہ کے واسطے جو آپ لوگوں کے لیے کرو گے وہ آئے گا. تو لوگوں کے لیے اچھی دعائیں بھیجو، اچھے معاملات رکھو. دیکھیں ہر کی زندگی میں کارمک بھی تکلیفیں بھی آتی ہیں، ہر شخص مقروض بھی ہوتا ہے، مگر جب آپ کی دینے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے. تو اللہ کے واسطے اللہ سے جڑ جائیے، اللہ کے راستے کو سمجھ لیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور اپنے آپ کو پاورفل بنائیے، آپ کمزور نہیں ہیں. خیر اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات اس ویڈیو کے ذریعے ہوتی رہے گی، اور کسی کے ساتھ کوئی پرابلمس ہے تو انشاءاللہ ہم سے شیئر کر سکتا، ہم اس کی انفارمیشن، اس کا حل، اس کی ریمیڈی بتائیں گے. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور دیکھیے اچھی بات جو ہے نا دوسروں کو پہنچانا، کیونکہ اگر آپ نے بات کسی کو پہنچائی اور اس نے اس بات کو سن کے اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ سے محبت راستہ اختیار کر لیا، تو آپ کے نامہ اعمال بھی نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کمنٹس میں کمنٹس لکھیے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، کیونکہ جب آپ بیل آئیکن کو آن کریں گے تو ہمارے نیکسٹ ویڈیو آپ کو خود ہی بتا دے گی ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.